میں روتی رہی، چیختی رہی، پر چچی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گنجا کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ بچے اور محلے والے سبھی میرا مذاق اڑانے لگے اور شرمندگی کے مارے میں مرنے والی تھی کہ مولوی کی پردے دار بیوی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ کچھ روز بعد مجھے رکھا اور پھر اپنے بوڑھے شوہر سے میرا نکاح کر دیا، پر میں خوش تھی جب ایک روز مولوی اور اس کی پہلی بیوی جیسے ہی نماز پڑھ کر اٹھے، میں نے صفائی کرنے کے لیے مصلی اٹھایا، پھر میری روح کانپ اٹھی۔ میں مہنور ہوں۔ میری زندگی عام لڑکیوں جیسی تھی، یا شاید مجھے یہی لگتا تھا جب تک میرے والد زندہ تھے سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ان کی موت کے بعد میری دنیا بدل گئی۔ میری ماں تو پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی اور اب میں اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ رحم، یہ لفظ میرے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ چچی نے مجھے کبھی اپنی بھتیجی نہیں سمجھا۔ ان کے لیے میں ایک بوجھ تھی جسے وہ جلد از جلد اتار کر پھینکنا چاہتی تھی۔ میں دن رات ان کے تانے سنتی، ان کا کام کرتی، مگر پھر بھی میری کوئی عزت نہیں تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب انہوں نے میری زندگی پر سب سے بڑا ظلم کیا۔ چچی نے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا، پھر میرے بال مٹھی میں جکڑے اور ایک جھٹکے میں کینچی چلا دی۔ میں چیخ اٹھی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ جب تک میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تب تک زمین میرے کٹے ہوئے بالوں سے بھر چکی تھی۔ میں نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ مہنور جو کل تک اپنی چمکتی زلفوں پر فخر کرتی تھی، آج ایک اجنبی میں بدل چکی تھی۔ چچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اب دیکھتی ہوں کون تجھے اپنے گھر کیسے لے کر جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے باہر دھکیل دیا۔ گلی میں سب کے سامنے محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، میرا مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے کہا پاگل ہو گئی ہے، کسی نے کہا ایسی لڑکی کو کوئی گھر میں نہیں رکھے گا۔ میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں ننگے پاؤں بھاگتی چلی گئی، بے سمت، بے خبر کہ کہاں جا رہی ہوں۔ آنسو راستہ دھندلا رہے تھے، مگر میں بس دور جانا چاہتی تھی۔ میں ایک پل کے کنارے جا پہنچی۔ پانی نیچے شور مچا رہا تھا، جیسے مجھے پکار رہا ہو۔ شاید یہی میرا اختتام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھایا۔ رک جاؤ بیٹی، یہ ایک عورت کی آواز تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک باوقار اور پردہ دار خاتون میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اجنبی سا سکون تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ میں حیران تھی، نہ میں انہیں جانتی تھی نہ وہ مجھے، مگر ان کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ میں منع نہ کر سکی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، بنا سوچے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ مجھے خاموش، پرانے مگر مضبوط مکان میں لے گئی۔ یہ مولوی صاحب کا گھر تھا۔ وہ خود تو گھر پر نہیں تھے، مگر ان کی بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا اور میرا سر سہلایا جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ یہاں محفوظ ہو مہنور، اب کچھ مت سوچو، بس آرام کرو۔ اور میں واقعی سکون میں آ گئی۔ کافی دنوں بعد پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر مجھے کہاں پتا تھا کہ یہ سکون عارضی تھا۔ کچھ روز بعد مولوی صاحب کی بیوی نے میرے سامنے ایک تجویز رکھی، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ہمیں مولوی صاحب سے نکاح کرنا ہوگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہمارے لیے تمہیں بنا نکاح کے اپنے گھر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لوگ باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ میرے پاس اور کوئی بھی تو راستہ نہیں تھا۔ میں گھر جا نہیں سکتی تھی اور سڑک پر رہ نہیں سکتی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی بچانے کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی رات میں نے نکاح قبول کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شادی عام شادیوں جیسی نہیں ہوگی، یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر مولوی صاحب ویسے نہیں تھے جیسے وہ نظر آتے تھے۔ میں نے نکاح تو کر لیا، مگر میرے دل میں سکون کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی۔ یہ شادی میرے اختیار میں نہیں تھی، بلکہ میری مجبوری تھی۔ میں نے مولوی صاحب کو پہلی دفعہ اسی رات صحیح طریقے سے دیکھا۔ ایک دراز قد، دبلی پتلی شخصیت، چہرے پر گھری داڑھی، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور وہ پوری اسرار خاموشی جو میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ڈال رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے بعد نہ کوئی خوشی کا اظہار کیا اور نہ کوئی شفقت دکھائی، بس سر ہلا کر اپنی بیوی کو اشارہ دیا اور کمرے سے نکل گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رویہ ان کی طبیعت کا حصہ تھا یا میرے لیے خاص تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ نارمل ہو جائے، مگر یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تھا۔ شادی کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر کے بارے میں معلوم کرنے لگی۔ یہ ایک پرانا مگر مضبوط مکان تھا۔ لمبے دالان، اونچی چھتیں، لکڑی کے بھاری دروازے اور دیواروں پر سجی پرانی آیات اور اسلامی خطاط تھی۔ باہر سے یہ ایک عام مذہبی گھر لگتا تھا، مگر اندر کی فضا کسی راز میں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سب سے پہلی عجیب بات تو یہ تھی کہ مولوی صاحب کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔
وہ فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے اور اکثر رات کے لوٹتے۔ ان کی بیوی بھی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، اور جب بھی کوئی سوال کرتی تو وہ یا تو ٹال دیتی یا نظریں چرا لیتی۔ مولوی صاحب کہاں جاتے ہیں؟ میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا۔ وہ جیسے چونک گئی، پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جواب میرے سوالوں کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا گیا۔ کیسی مدد؟ کون لوگ؟ میں معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں سوالات پسند نہیں کیے جاتے۔ گھر میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ بند ہوتا۔ ایک دفعہ جب مولوی صاحب گھر پر نہیں تھے، میں نے ان کی بیوی سے پوچھا، یہ کمرہ کس کا ہے؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ڈر کی پرچھائیاں لہرائیں، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تمہیں اس کمرے سے کوئی کام نہیں مہنور، وہاں مت جانا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی، مگر میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ اگر اس کمرے میں ایسا کیا تھا جو مجھے جانے سے روکا جا رہا تھا؟ رات کو جب سب سو جاتے تو بعض دفعہ مجھے گھر میں سرگوشیوں کی آوازیں آتی۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی دبے قدموں چل رہا ہے، کبھی جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے بند کر رہا ہو۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، مجھے اچانک لگا کہ باہر کوئی ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دلان میں جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر تبھی مجھے وہ بند کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی جلملاتی نظر آئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ روشنی وہاں کیسے آئی؟ کیا کوئی اندر تھا؟ میں نے دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیے۔ اندر کوئی سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ ہلکا سا دھکا دیا، مگر وہ روز کی طرح بند تھا۔ اچانک اندر سے کاہٹ ہوئی، جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اسی لمحے روشنی بجھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ گھر واقعی کچھ چھپا رہا تھا۔ اگلے روز مولوی صاحب گھر واپس آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، جیسے میرے دماغ کے اندر جھانک رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک وارننگ، ایک انکہی دھمکی۔ مہنور، زیادہ سوالات مت کیا کرو، کچھ باتیں جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ میں نے کل رات کچھ سنا تھا؟ یہ گھر، یہ لوگ، یہ بند کمرہ، یہ سب کچھ ایسا بن چکا تھا جو مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا، اور مجھے یقین ہو چکا تھا یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہ گھر عام گھر نہیں تھا، اور مولوی صاحب وہ نہیں تھے جو نظر آتے تھے۔ میرے اندر خوف اور تجسس بڑھ چکا تھا۔ میں جتنا اس گھر کے رازوں سے بچنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی ان میں الجھتی جا رہی تھی۔ بند کمرہ، مولوی صاحب کی راتوں کو غیر حاضری، سرگوشیاں اور ان کا پراسرار رویہ، سب کچھ میرے دل میں ایک عجیب سا شک پیدا کر رہا تھا۔ مگر سب سے بڑا جھٹکا مجھے اس روز لگا جب میں نے وہ مصلح اٹھایا۔ مولوی صاحب فجر کے بعد کہیں جا چکے تھے، اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے ناشتہ ختم کیا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ جیسے ہی میں صفائی کے لیے دلان میں آئی، میری نظر اس مصلے پر پڑی جو ہمیشہ ایک خاص کونے میں رکھا رہتا تھا۔ میں نے بے دہانی میں اسے اٹھایا تاکہ نیچے جھاڑو لگا سکوں، مگر جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی، میرا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاتھ کانپنے لگے، اور میرے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلنے کو تھی، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ مصلح دوبارہ نیچے رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگا کہ وہ پورے گھر میں سنائی دے رہی ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی چاروں اطراف دیکھا کہ کہیں کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، مگر گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ مجھے بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا، مگر میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ شام کو میں نے مولوی صاحب کی بیوی پر غور کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کسی بات کا دباؤ محسوس کر رہی ہوں۔ کہیں وہ جانتی تو نہیں تھی کہ میں نے مصلح اٹھایا تھا؟ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے کچھ پوچھوں، مگر میری نظریں بار بار ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک وہ میری جانب متوجہ ہوئی اور بولی، مہنور، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ شاید وہ میرا امتحان لے رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے میرے چہرے سے سچائی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولی، یہاں زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں مہنور، جو دیکھو اسے بھول جایا کرو، اور جو سنو اس پر بات مت کیا کرو۔ میرے پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ رات کے وقت مولوی صاحب گھر واپس آئے۔ میں نے ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی محسوس کی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، مگر آج ان کی خاموشی میں ایک عجیب سا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔
کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کہاں نہیں تھی۔ میرے ذہن میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا، مسلح کے نیچے وہ چیز، یہ گھر، یہ لوگ، یہ راز، سب مجھے گہرے اندھیرے میں دھکیل رہے تھے۔ میں پھنس چکی تھی اور یہ بات اب صاف ہو چکی تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عام نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں حقیقت معلوم کر رہوں گی۔ یہ خوف اور یہ سب سے بڑھ کر وہ چیز جو میں نے مسلح کے نیچے دیکھی تھی، یہ سب مجھے کیسی گہرائی میں دھکیل رہے تھے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو، مگر میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عام نہیں تھا، کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کمرے کے بارے میں سوچا تھا، مگر اب اس کی اہمیت میرے لیے اور بڑھ گئی۔ شاید جو کچھ میں نے مسلح کے نیچے دیکھا تھا اس کا تعلق بھی اسی کمرے سے تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس کمرے کے نزدیک بھی نہ جاؤں، مگر جیسے ہی مجھے کسی چیز سے روکا جاتا میرا تجسس اور زیادہ بڑھنے لگتا۔ رات کے وقت جب مولوی صاحب گھر سے باہر تھے اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں چپکے سے بستر سے اٹھی۔ میں ننگے پاؤں چلتی ہوئی اس کمرے کے قریب پہنچی جہاں اکثر رات کے وقت روشنی نظر آتی تھی اور کبھی کبھی سرگوشیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر دروازے سے اندر ہونے والی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں بعد تک مکمل خاموشی تھی، مگر پھر سرگوشیاں، ہاں، اندر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش کی۔ یہ بند تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج مجھے ایک مختلف احساس ہو رہا تھا۔ میں وہاں کچھ دیر کھڑی رہی، مگر پھر اچانک اندر سے کاہٹ ہوئی، جیسے کسی نے دروازے کے قریب آ کر قدم رکھا ہو۔ میرا دل حلق میں اٹک گیا اور میں فوراً وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اگلے روز جب میں ناشتے کے دوران مولوی صاحب کی بیوی کے پاس بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مہنور، تم رات کہاں تھی؟ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کہیں بھی نہیں، میں تو اپنے کمرے میں تھی، میں نے گھبرا کر کہا۔ ان کے ہونٹ بھینچ گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اپنی حد میں رہو۔ یہ سن کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کمرہ آخر کس کا تھا؟ یہ سوال اب میرے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس کمرے میں آخر کیا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا؟ کیا وہاں کوئی تھا یا کوئی چیز جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے مجھے۔ ڈر، تجسس اور بے یقینی میرے دماغ کو مفلوج کر رہے تھے۔ اس گھر میں کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ مولوی صاحب ہر رات کہاں جاتے تھے۔ میں نے اب تک انہیں دن میں بہت کم دیکھا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ میں نے ان کی بیوی سے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا، وہ دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے چادر کے اندر سے دیکھا، مولوی صاحب آہستہ سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں وقت کا اندازہ لگایا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت جا رہے تھے، مگر آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا پیچھا کر کے دیکھوں گی کہ آخر وہ کہاں جاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور ننگے پاؤں آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ان کے قدموں کی آواز سننے کی کوشش کی۔ وہ آنگن پار کر کے دروازے کی جانب جا رہے تھے۔ میں سانس روک کر ایک کونے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے میں بھی دبے قدموں پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گلی ویران تھی، چاندنی رات تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ مولوی صاحب تیز قدموں سے چل رہے تھے اور میں ان کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ گلیوں میں مڑتے گئے اور پھر ایک ایسی سمت کی جانب چل پڑے جہاں عام طور پر لوگ رات کے وقت نہیں جاتے تھے، شہر کے پرانے قبرستان کی جانب۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ مولوی صاحب اس وقت قبرستان میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤں، مگر میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے پناہ لی اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب سیدھا ایک پرانی قبر کے قریب جا کر رکے۔ وہاں پہلے سے 3 آدمی موجود تھے اور وہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ سن سکوں، مگر الفاظ واضح نہیں تھے۔ مگر پھر میں نے ایک جملہ سنا جس نے میرے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ یہ کام ختم ہوتے ہی ہمیں اگلے نام کی تیاری کرنی ہے۔ اگلا نام؟ کیا یہ لوگ کسی کو مارنے کی سازش کر رہے تھے؟ میں نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سانسوں کی آواز باہر نہ جائے۔ میرے اندر ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں وہاں سے ہلنے ہی والی تھی کہ اچانک مولوی صاحب کی نظر سیدھی میرے چھپنے کی جگہ پر آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں وہاں ایک لمحے کے لیے جم گئی،
مگر مولوی صاحب نے چند لمحوں بعد اپنی نظر ہٹا لی اور دوبارہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ میرا موقع تھا۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں گم ہونے کی کوشش کی اور پھر جتنی تیزی سے ممکن تھا گھر کی جانب دوڑ پڑی۔ میں گھر واپس پہنچ کر دروازہ آہستہ سے بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ مولوی صاحب کس چیز میں ملوث تھے؟ میں نے جو کچھ قبرستان میں سنا وہ کسی گھنونے جرم کا اشارہ تھا۔ اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اس راز کو کھولنا تھا۔ مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی غلط قدم اٹھایا تو اس گھر میں میری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ رات بھر میں سو نہ سکی۔ قبرستان میں جو کچھ دیکھا اور سنا وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو ہمیشہ ایک خاموش، سنجیدہ اور مذہبی شخص کے طور پر دیکھا تھا، مگر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کسی بھی طرح ایک نیک اور شریف انسان کی سرگرمیاں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کام ختم ہوتے ہی ہمیں اگلے نام کی تیاری کرنی ہے۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ فجر کے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ میں اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی اور سانس روک کر ان کے قدموں کی آوازیں سننے لگی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دبے قدموں جا کر دروازے کی ہول سے جھانکا۔ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور الماری میں رکھ دیے۔ پھر وہ وضو کرنے چلے گئے۔ یہی موقع تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنی ہمت جمع کی اور آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ سادہ تھا، دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ایک جانب لکڑی کی الماری رکھی تھی جس میں مولوی صاحب کی کتابیں اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ مولوی صاحب کے رکھے ہوئے کاغذات ایک فائل میں بند تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ دیکھا۔ یہ مختلف ناموں کی ایک لسٹ تھی۔ ہر نام کے ساتھ ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی اور کچھ ناموں کے آگے نشان لگے ہوئے تھے جیسے وہ مکمل ہو چکے ہوں۔ میں نے چند ناموں کو غور سے پڑھا اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی نام تھے جو پچھلے کچھ مہینوں میں لاپتہ ہو چکے تھے۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں جلدی سے فائل بند کر کے واپس رکھنے لگی، مگر تبھی پیچھے سے ایک سخت آواز آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا جسم کانپ اٹھا۔ مولوی صاحب کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور ڈر واضح تھا۔ کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا کہ زیادہ تجسس مت دکھاؤ؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں بس صفائی کر رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا اور آہستہ سے بولی، مہنور، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ان چیزوں سے دور ہو۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مگر یہ نام، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ بس اتنا جان لو کہ زیادہ جاننا تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ مولوی صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گئی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ میں خطرے میں تھی۔ یہ بات اب صاف واضح ہو چکی تھی کہ میں کیسے کھیل کا حصہ بن چکی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ گھر، یہ بند کمرہ اور مسلح کے نیچے چھپی وہ چیز، قبرستان کی ملاقاتیں اور اب یہ کاغذات، سب کچھ کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میں ان کے رازوں کے بہت قریب جا چکی تھی اور شاید یہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے کمرے میں جو کاغذات دیکھے تھے وہ کسی عام لسٹ کا حصہ نہیں تھے۔ یہ وہی نام تھے جو حالیہ مہینوں میں لاپتہ ہو چکے تھے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ ان ناموں کے ساتھ مخصوص تاریخیں درج تھی۔ کچھ تاریخیں گزر چکی تھی جبکہ کچھ آنے والے دنوں کی تھی۔ کیا ان ناموں کے آگے نشان لگنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ مر چکے تھے؟ اگر واقعی ایسا تھا تو میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے وارننگ دے دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر اور سختی تھی، جیسے وہ مجھے مزید سوالات کرنے سے روکنا چاہتی ہوں۔ مہنور، زیادہ سوالات مت کرو۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بھول جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مگر یہ نام اور وہ لوگ جو لاپتہ ہو رہے ہیں، میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ انہوں نے میری جانب دیکھا۔ ان کی نظریں سرد اور سخت تھی۔ مہنور، تم نہیں جانتی کہ تم کس دلدل میں قدم رکھنے جا رہی ہو۔ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کا مطلب موت ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل میں ایک خوفناک لہر دورا دی۔ مگر مولوی صاحب ہر رات کہاں جاتے ہیں؟ وہ بند کمرہ، اس میں آخر کیا ہے؟ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، اور پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس کمرے کے نزدیک بھی مت جانا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی بھی قیمت پر میں اس بند کمرے کے اندر جھانک کر دیکھوں گی۔ وہ دروازہ ہمیشہ لاک رہتا تھا، مگر اس رات جب سب سو گئے میں چپکے سے کمرے کے قریب پہنچی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھمانے کی کوشش کی۔
بند۔ میں نے مایوسی سے پیچھے ہٹنے کا سوچا، مگر پھر میری نظر نیچے پڑی۔ دروازے کی درز میں سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے کوئی تھا۔ میں نے اپنا کان دروازے سے لگا دیا۔ اندر کوئی ہلکی آواز میں بول رہا تھا، مجھے یہاں سے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میرا سانس رک گیا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اندر کوئی قید تھا؟ یہ خیال ہی میرے بدن میں جرجری پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا اتنا زیادہ تھا۔ مگر اچانک اندر کسی نے قدموں کی آہٹ دی اور مجھے لگا جیسے کوئی دروازے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اگلے روز مولوی صاحب غیر معمولی طور پر سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار مجھ پر اٹھ رہی تھی، جیسے وہ میرے دماغ کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شاید انہیں پتا تھا کہ میں رات کو بند کمرے کے قریب گئی تھی۔ مجھے لگا مجھے کچھ کہنے والے تھے، مگر پھر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ مگر ایک بات اب واضح ہو چکی تھی، اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جسے چھپایا جا رہا تھا، اور سب سے بڑی سچائی اس بند کمرے میں دفن تھی۔ میرے لیے اب خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں جتنا حقیقت کے قریب پہنچ رہی تھی، اتنا ہی میرے لیے خطرہ بڑھ رہا تھا۔ اس بند کمرے میں قید شخص وہی تھا جسے مارنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، میں اس کمرے کے اندر جا کر حقیقت جان کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ڈر اور تجسس میرے دماغ میں ایک ساتھ سما چکے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کے کمرے میں موجود فائل میں ان ناموں کو دیکھا تھا جو پچھلے کچھ مہینوں میں لاپتہ ہو چکے تھے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں ان کی پراسرار ملاقات دیکھی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بند کمرے کے اندر کوئی موجود ہے جو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگلی رات میں نے محسوس کیا کہ مولوی صاحب زیادہ چکنے ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سختی تھی۔ وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ گہری نظر رکھ رہے تھے، جیسے انہیں مجھ پر شک ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی حرکات کو معمول پر رکھنے کی کوشش کی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب کی پہلی بیوی کا رویہ بھی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ خاموش ہو گئی تھی اور مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بھی میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ مختصر جواب دے کر بات ختم کر دیتی۔ مگر میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی دیکھا، ایک چھپا ہوا خوف۔ وہ بھی کچھ جانتی تھی، مگر بتانے سے کترا رہی تھی۔ اس رات جب مولوی صاحب گھر سے باہر گئے، میں نے موقع غنیمت جانا اور بند کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی۔ میں نے ہینڈل کو آہستہ سے دبایا۔ دروازہ روز کی طرح بند تھا، مگر آج میں خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کمرے کے چاروں جانب نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اور راستہ مل جائے۔ اچانک میری نظر دیوار کے ایک حصے پر پڑی جو باقی دیواروں سے کچھ الگ تھا۔ یہ جگہ معمولی سی اندر دھنسی ہوئی تھی، جیسے کوئی خفیہ دروازہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش، میں نے ہلکے سے اس دیوار کو دبایا اور حیرت انگیز طور پر وہ تھوڑی سی ہلی۔ یہ خفیہ دروازہ تھا۔ میں نے کچھ اور زور لگایا اور اچانک وہ دیوار آہستہ سے پیچھے سرکنے لگی۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا راستہ کھل چکا تھا جو بند کمرے کے اندر جاتا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا، میرے قدموں میں لرزش تھی، مگر میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور آہستہ سے اس راستے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ایک شدید بدبو نے میرا استقبال کیا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ایک چھوٹے سے بلب کی مدھم روشنی اندر پھیلی ہوئی تھی، اور تب میں نے وہ منظر دیکھا جو میری روح کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ ڈر اور بے بسی کا پتہ دے رہا تھا۔ جیسے میری نظریں اس کی آنکھوں سے ملی، اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا، مدد کرو پلیز، مجھے یہاں سے نکالو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک باہر دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی، شاید اندر کوئی آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کمرے کے اندر زنجیروں میں قید عورت نے بھی ڈری ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا، جیسے وہ مجھے اشارہ کر رہی ہو کہ جلدی نکل جاؤ۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ مولوی صاحب میرے قریب آ رہے تھے، مجھے ابھی نکلنا تھا۔ فوراً میں نے جلدی سے خفیہ دروازے کی جانب دوڑ لگائی اور جیسے تیسے اسے بند کر دیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور آہستہ سے واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی، مگر میرا دل ابھی تک بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں گزارے گئے دنوں میں نے جتنا ان کے بارے میں جانا، اتنا ہی میرے اندر خوف اور بے یقینی بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ شادی، یہ گھر، یہ مولوی صاحب کی راتوں کو غیر حاضری، اور سب سے بڑھ کر وہ مصلح جس کے نیچے میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر میں یہ جان چکی تھی کہ کچھ تو غلط ہے۔ یہ گھر صرف ایک عام گھر نہیں تھا، یہاں ہر کونے میں ایک راز چھپا تھا، اور میں جانتی تھی کہ جب تک میں ان رازوں کو نہیں کھولوں گی، میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گی۔ میں نے ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کی پہلی بیوی کے رویے پر غور کرنا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ جب میں نے ان سے مولوی صاحب کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا،
یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے مہنور. بہتر ہوگا کہ زیادہ سوال نہ کرو. ان کی آنکھوں میں ڈر تھا، جیسے وہ کچھ جانتی تھی مگر زبان پر نہیں لا سکتی تھی. مگر تم اس گھر میں کتنے سالوں سے رہ رہی ہو؟ تمہیں تو سب پتا ہوگا. میں نے دبے دبے الفاظ میں پوچھا. انہوں نے گہری سانس لی مگر کچھ بولنے کی بجائے خاموشی سے کام میں مصروف ہو گئی. مگر ان کے خاموش رہنے سے میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا. میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال وہی بند کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا. میں کئی دفعہ اس کے قریب جا چکی تھی مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جانے کی کوشش کروں. مگر اس رات جب مولوی صاحب گھر پر نہیں تھے اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کمرے کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گی. میں دبے قدموں چلتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی. یہ روز کی طرح بند تھا. میں نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا. بند. مگر اچانک میری نظر دروازے کی نیچے کی درز پر پڑی جہاں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی. اگر یہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا تو اندر روشنی کہاں سے آئی؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے دروازے پر کان لگا کر اندر ہونے والی کوئی بھی آہٹ سننے کی کوشش کی اور پھر مجھے سنائی دیا ایک سرگوشی. کیا کوئی اندر ہے؟ میں پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ میری نظر دروازے کے قریب ایک دیوار پر پڑی. وہ دیوار باقی دیواروں سے مختلف لگ رہی تھی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہو. میں نے ہمت کر کے آہستہ سے اس پر ہاتھ پھیرا اور اچانک دیوار معمولی سی ہلی. میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. میرا سانس بے ترتیب ہو چکا تھا مگر میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور دھیرے دھیرے اس دیوار کو اور پیچھے دھکیلا. جیسے ہی وہ تھوڑی اور کھلی، ایک چھوٹا سا راستہ نظر آیا جو سیدھا بند کمرے کے اندر جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ میں نے جلدی سے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی میری نظریں کمرے کے اندرونی منظر پر پڑی، میرا تو دل حلق میں آ گیا. یہ ایک عام کمرہ نہیں تھا. یہاں ایک لکڑی کی پرانی الماری تھی، ایک پرانی جائے نماز اور دیواروں پر بہت سی بند الماریاں تھیں جیسے کسی چیز کو چھپانے کے لیے استعمال کی گئی ہو. اور پھر میری نظر ایک اور دروازے پر پڑی. یہ ایک اور بند دروازہ تھا جو شاید اسی کمرے کے اندر کسی اور جگہ کو جاتا تھا. یہ کمرہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کمرہ خالی تھا. کیا میں اس بند دروازے کو کھولوں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا. نہیں، مجھے ابھی اور معلومات اکٹھی کرنی تھی. میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی میں مڑی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. مولوی صاحب واپس آ چکے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں نے گھبرا کر خفیہ راستے کی جانب دیکھا اور آہستہ سے دیوار کو دھکیل کر بند کر دیا. اب میں بند کمرے کے اندر موجود تھی مگر مولوی صاحب کو اگر ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو میرا انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا. ان کے قدموں کی آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی. یہاں کون ہے؟ ان کی سخت آواز سن کر میرا سانس رک گیا. خوف کا نیا دروازہ کھلنے والا تھا. میرے پاس وقت کم تھا. میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر سوچا کہ کیا میں اب مزید رکوں یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں. مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں آج رک گئی تو شاید کبھی سچائی جان ہی نہ پاؤں. اور سب سے بڑا سوال اب بھی باقی تھا. مسلح کے نیچے میں نے جو دیکھا تھا اس کا اس سب سے کیا تعلق تھا؟ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی جب مولوی صاحب کے قدموں کی آواز بند کمرے کے دروازے کے بالکل قریب آ کر رک گئی. یہاں کون ہے؟ ان کی سخت آواز نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی. میں بند کمرے میں تھی، ایک ایسی جگہ جہاں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ مجھے یہاں دیکھ لیتے تو شاید میں زندہ نہ بچتی. میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا. کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی دوسرا راستہ. دیوار کی ایک جانب وہی پرانی الماری تھی جو گرد سے اٹی ہوئی تھی. میں نے جلدی سے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور سانس روک کر بیٹھ گئی. مولوی صاحب نے دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر دروازہ بند تھا. مولوی صاحب کی سرگوشی. کوئی اور بھی ہے؟ کیا تم نے کچھ سنا؟ میرا دل حلق میں آ گیا. وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ میرے جسم میں خوف مزید سرایت کر گیا مگر میرا تجسس بھی بڑھنے لگا تھا. میں نے آہستہ سے دیوار کی جانب ہاتھ بڑھایا اور جیسے میرا ہاتھ پیچھے والے دروازے پر پڑا میرا دماغ سن ہو گیا. یہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. یہ وہی دروازہ تھا جسے میں نے پہلے دیکھا تھا جو بند کمرے کے اندر کسی اور جگہ کو جاتا تھا. چند لمحوں بعد مولوی صاحب کی آواز سنائی دی جیسے وہ پیچھے ہٹ رہے ہوں. یہاں کچھ نہیں ہے مگر ہمیں زیادہ احتیاط برتنی ہوگی. ان کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے دور ہونے لگی. میں بچ گئی تھی فی الحال، مگر یہ واضح تھا کہ انہیں کسی نہ کسی چیز کا شک ہو چکا تھا. جب ان کی موجودگی محسوس نہ ہوئی میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا. یہاں کاغذات اور کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی مگر ایک چیز نے میرا سانس روک دیا. وہی فائل جس میں وہ پر اسرار نام درج تھے. میں نے جلدی سے فائل نکالی اور اگلے صفحے پر نظر ڈالی اور میرے دل کی دھڑکن رک گئی. اس میں ایک نئی تاریخ درج تھی، کل کی تاریخ، اور اس کے آگے لکھا تھا آخری مرحلہ. یہ آخری مرحلہ کیا تھا؟ یہ فائل، وہ بند دروازہ، مولوی صاحب کی راتوں کو غائب رہنا اور مسلح کے نیچے کچھ چھپایا جانا، یہ سب آپس میں جڑا ہوا تھا. مگر اصل حقیقت کیا تھی؟ میری انگلیاں کانپ رہی تھی.
مگر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، یہ کھلنے لگا۔ مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب کا دروازے پر آنا میری سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ فائل تھی جس میں لاپتہ افراد کے نام درج تھے، اور سامنے زمین پر مسلح کے نیچے خالی گڑا اور خون کے دبے پڑے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، مولوی صاحب قاتل ہے۔ تو تم نے سب کچھ جان لیا مہنور۔ ان کی گہری اور سخت آواز نے میری سانسیں روک دی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میرے قریب آنا شروع کیا۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی نرمی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ تم غلط چیزوں پر دھیان دے رہی ہو مہنور۔ جو تم دیکھ رہی ہو وہی سچ نہیں ہوتا۔ مگر یہ نام، یہ لاپتہ لوگ، اور یہ خون، اور وہ عورت کہاں گئی جس کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا؟ میں نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ مولوی صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، تمہیں آج سب کچھ پتہ چل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو گی اور میرے ساتھ چلو گی۔ کہاں؟ میں نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ اس بند دروازے کے پیچھے۔ میرے قدم پیچھے ہٹے۔ میں آپ پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو اب تک پہنچا چکا ہوتا، مگر سچائی تمہیں خود دیکھنی ہوگی۔ میرے پاس دو راستے تھے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر مولوی صاحب مجھے روک سکتے تھے۔ میں ان کے ساتھ جاتی اور خود دیکھتی کہ آخر وہ کیا چھپا رہے تھے۔ میرے دماغ میں اب بھی یہی تھا کہ وہ کسی خطرناک سازش میں ملوث ہے، مگر اگر میں سچ نہ جانتی تو میں ہمیشہ شک میں رہتی۔ میں نے ہمت کر کے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھے۔ انہوں نے آہستہ سے بند دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے خود کو ایک نیم تاریک سرنگ میں پایا۔ یہ ایک پرانی تہہ خانے جیسی جگہ تھی، مگر یہاں بدبو یا گندگی نہیں تھی۔ یہاں ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پر کئی چارٹ اور نقشے لگے ہوئے تھے، اور ایک طرف لکڑی کے صندوق رکھے تھے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ میں نے پلٹ کر مولوی صاحب کی جانب دیکھا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سچ چھپا ہوا ہے۔ میں نے چاروں جانب غور سے دیکھا، اور پھر ایک ایسا منظر دیکھا جو میرے لیے حیران کن تھا۔ سامنے چند عورتیں اور بچے بیٹھے تھے، وہ سب زندہ تھے۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ مولوی صاحب لوگوں کو قتل کر رہے تھے، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ یہ سب لوگ سہمی ہوئی حالت میں تھے، مگر ان کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ کسی ڈراؤنی حقیقت سے بچ کر یہاں آئے ہوں۔ یہ کون تھے؟ کیا یہ وہی لوگ تھے جو لاپتہ قرار دیے گئے تھے؟ مولوی صاحب نے میرے تاثرات دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ مہنور، جو کچھ تم نے دیکھا اور سمجھا وہ حقیقت کا صرف ایک رخ تھا۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے اپنے گھر والے مار دینا چاہتے تھے۔ یہ مظلوم ہے جو معاشرے کے ظلم سے بھاگ کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ مولوی صاحب نے ایک دیوار کی جانب اشارہ کیا جہاں ایک چارٹ پر مختلف نام درج تھے۔ یہ وہی نام تھے جو میں نے فائل میں دیکھے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں اور عورتیں ہیں جنہیں غیرت کے نام پر قتل ہونے سے بچایا گیا ہے، اور مسلح کے نیچے وہ خالی گڑا اور وہ خون۔ مولوی صاحب ایک لمحے کو رکے اور پھر بولے، ہر مہینے جب ہم کسی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم مسلح کے نیچے سے وہ شناختی دستاویزات نکال دیتے ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ شخص اب مر چکا ہے، تاکہ وہ معاشرے کی نظروں سے غائب ہو سکے۔ میری دنیا الٹ چکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو غلط سمجھا تھا۔ وہ قاتل نہیں بلکہ ایک مسیحا تھے جو ان لوگوں کو نئی زندگی دے رہے تھے جنہیں دنیا نے ختم کر دینا تھا۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا، یہ کام خطرناک ہے مہنور۔ اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں یہ سب کر رہا ہوں تو نہ صرف میں مارا جاؤں گا بلکہ یہ سب لوگ بھی مارے جائیں گے۔ تو آپ نے مجھے کیوں سچ بتایا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیونکہ اب تم حقیقت جان چکی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو۔ کیا تم اس مشن کا حصہ بنو گی یا یہ راز دنیا کو بتا کر ان سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال دو گی؟ میرے سامنے ایک فیصلہ تھا کہ کیا میں خاموش رہ کر ان مظلوموں کی حفاظت کروں یا یہ راز دنیا کو بتا کر ان سب کو خطرے میں ڈال دوں۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کہانی میرے ہاتھ میں ہے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو ایک قاتل سمجھا تھا۔ میں نے انہیں ایک ظالم شخص کے طور پر دیکھا جو معصوم لوگوں کو غائب کر رہے تھے، مگر حقیقت بالکل الگ تھی۔ یہ سب لوگ، یہ عورتیں اور یہ بچے، وہ لاپتہ افراد نہیں تھے جو مار دیے گئے تھے، بلکہ وہ تھے جنہیں موت کے منہ سے نکالا گیا تھا۔ مولوی صاحب نہ صرف انہیں پناہ دیتے تھے بلکہ ان کی نئی شناخت بنانے میں بھی ان کی مدد کرتے تھے تاکہ وہ اپنے پرانے ظالم رشتہ داروں کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ مہنور، اب تم سب کچھ جان چکی ہو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا۔ میرے سامنے دو راستے تھے۔ میں خاموش رہوں، مولوی صاحب کے راز کی حفاظت کروں،
اور ان بے سہارا لوگوں کو بچانے میں ان کا ساتھ دوں۔ میں یہ سب دنیا کے سامنے لے آؤں، پولیس کو بتا دوں اور قانون کو اپنا کام کرنے دوں، چاہے اس کے نتیجے میں یہ سب لوگ خطرے میں کیوں نہ پڑیں۔ میں کیا کروں؟ میں نے ان عورتوں کی جانب دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں دنیا کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ اگر پولیس کو پتہ چل جائے کہ ہم ان عورتوں کو چھپا رہے ہیں تو وہ انہیں واپس ان کے گھر بھیج دیں گی، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کا گھر کیا ہے؟ میں نے ایک عورت کی جانب دیکھا جو رو رہی تھی۔ میرا باپ اور بھائی مجھے مارنے کے در پہ تھے۔ اگر میں واپس چلی گئی تو وہ میری لاش بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ یہ انصاف نہیں تھا۔ قانون ان لوگوں کو بچانے کے بجائے انہیں انہی قاتلوں کے حوالے کر دیتا جن سے وہ بھاگ کر آئے تھے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مولوی صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ان کی نظروں میں ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے مہانور۔ اگر تم ہمارے ساتھ کام کرو گی تو تمہاری اپنی جان بھی خطرے میں ہوگی۔ میں نے سر اٹھایا۔ اگر میں خاموش رہی تو اور کتنی لڑکیاں مار دی جائیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اور کوئی مہانور فاطمہ ایسی زندگی گزارے جیسی میں نے گزاری ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ تو پھر آج سے تم ہمارے مشن کا حصہ ہو۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں نے مولوی صاحب کے ساتھ ان لوگوں کو بچانے کا عہد کر لیا جنہیں معاشرہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دی۔ یہ دنیا ہمیشہ سچ اور جھوٹ کے درمیان الجھی رہے گی، مگر میں نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ یہ کہانی ایک سنسنی خیز سفر تھی جو آخر میں ایک بڑے سماجی مسئلے کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ خاموشی ایک جرم ہو سکتی ہے، مگر کبھی کبھی سچ چھپانا بھی کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ مانور نے سچ جانا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ کئی اور زندگیوں کو بچا سکتا تھا۔ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے، اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔